السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج یہ علماء کی پوری ٹیم لوگوں کے مسائل سننے کے لیے اور ان کا حل پیش کرنے کے لیے جمع ہے، اور یہ سارے کے سارے علماء اکرام الحمدللہ پاکستان کے مستند تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل ہیں. یہ آپ کے مسائل سنیں گے اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل بھی پیش فرمائیں گے. سب سے پہلا سوال جو عوام الناس کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال کئی سالوں سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک رمضان سے پہلے ایک حدیث وائرل ہوتی ہے، اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے بشارت دی یا خبر دی، جس نے رمضان کی سب سے پہلے خبر دی اس پر جنت واجب ہے. تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں مفتی کیسر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کے پی کے سے تشریف لائے ہیں، اس حدیث کے بارے میں اور اس سوال کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں. جی مفتی صاحب، سوال آپ نے سن لیا تو اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کتنی حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حدیث مبارکہ ہے دو قسم کی جو ہے وہ باتیں چلتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر کسی نے سب سے پہلے رمضان مبارک کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہ بات جو ہے یہ تو احادیث کی کتب میں جتنی بھی احادیث ہیں، صحیح احادیث تو کیا کہ موضوع اور ضعیف احادیث کے اندر بھی اس قسم کی احادیث کہیں مذکور نہیں ہے. یعنی یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ؟ نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. اچھا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات بنا کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیا. منسوب کی یعنی من گڑت ہے، یہ جس کو من گڑت ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا ایسی قسم کی بات اب یہ جو ہے یہ حدیث تو نہیں ہوئی. اب آگے جو ہم ایک غلط نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک غلط بات کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا وعید ہے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اس کا ریفرنس کوٹ کریں گے آپ ساتھ ساتھ؟ جی، بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے. بخاری شریف میں ٹھیک. ایسے ہی صحیح مسلم میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس کا ذرا تھوڑا سا ترجمہ بھی کر دے تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی ایسی بات کو منسوب کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، ان کی طرف یہ بات منسوب کی ہم نے، اور حال یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات نہیں تھی، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. اتنی خطرناک بات ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے آگے لوگ شیئر کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں، اور آگے ایک اور ہماری حدیث کی بڑی کتاب ہے ابن ماجہ اس کو کہتے ہیں. تو ابن ماجہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہی الفاظ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا کہ انہوں نے نہ فرمائی ہو تو وہ شخص بھی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. اب اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر ہر سنی سنائی بات کو، ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یعنی ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے تحقیق کرنی چاہیے، اس کی علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی چیز اگر ہم آگے شیئر کریں تو ہم اس کی تحقیق جو ہے وہ ضرور کریں. بہت